ایک نوجوان اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اب طلاق دینا تھا, اب دے دیا. نوجوان پریشان ہو گیا. طلاق دینے کے بعد ایک قاضی صاحب کے پاس گیا, بولا قاضی صاحب ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیے ہیں, کوئی راستہ نکالیے. قاضی صاحب بولا کہ چل بھاگ, کوئی راستہ نہیں ہے, چل ہٹ. بولا کہ نہیں کوئی راستہ نکالیے. بولا کوئی راستہ نہیں ہے, جو نکال کے وہ لڑکا گڈی 10,000 گڈی نکال کے پاکٹوں سے اب مسل لاگ نیچے ہم گھس کا دل. بولا کہ کوئی راستہ نکالا. بولا ہاں اب نکالے لگتی کوئی راستہ. تم نے اپنی بیوی کو کیسے طلاق دیا؟ تو بولا کہ ہم نے اپنی بیوی کو کہا کہ طلاق طلاق طلاق. بولا تم نے چھوٹی کاف سے طلاق دیا ہے, اس لیے طلاق کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے, طلاق طلاق طلاق, اس لیے تم نے چھوٹی کاف سے طلاق دیا ہے. طلاق نہیں ہوئی, جاؤ مزے مارو, جاؤ. مسئلہ حل ملے گا نہیں ملے؟ ارے مسئلہ حل ملے گا نہیں ملے؟ ایک آدمی قرضہ دیتا تھا لوگوں کو. اچھا اس کا ریکارڈ تھا کہ اس کا پیسہ لے کے نہ کوئی مرتا تھا نہ کوئی بھاگتا تھا, وہ پیسہ وصول لیتا تھا, اس کا ریکارڈ تھا. اسی علاقے میں ایک آدمی ایسا تھا جو خالی وہ قرضہ لیتا تھا, لیکن اس کا بھی ریکارڈ تھا کہ وہ قرضہ لے کر واپس نہیں کرتا تھا, ریکارڈ تھا اس کا بھی. دونوں کی ٹکر ہو گئی. بولا 5,000 دادا. بولا لا جو یاد ہے, بولے 1 مہینہ بعد جو تو پیسہ لے کے گھر آیا تو اس کی بھی بولی کہ سنو یہ کون آدمی سے ٹکر لے رہا ہے, بڑا خطرناک آدمی, جو پیسہ نہیں چھوڑی, جو پیسہ واپس کر دو. یہ بولا کہ چپ چاپ ماری رہا, کچھ بھا جگہ ہم اپنا ریکارڈ نہیں توڑو. اس کا ریکارڈ ہے پیسہ وصولنے کا, تو میرا بھی ریکارڈ ہے پیسہ نہیں دینے کا. یہ چوچا ماری رہا. مہینہ ہوا پیسہ نہیں ملا, وہ اپنے سپاہی کو بھیجا, بھائی اس کو پکڑ کے لے آؤ, پیسہ کیوں نہیں دیا؟ تو بولا کہ بس مالک 3 دن کی مہلت دیا جائے, 3 دن بعد پیسہ ہم دے دیں گے. بولا ٹھیک ہے. پھر گھر آئے, پھر بیوی سمجھائی, یہ بہت زبردست آدمی سے ٹکر لے رہا ہے, پیسہ واپس کری دو, قرضہ مت لا. بولے تی چپ چاپ رہو نہیں, اکرا سے پر کا چتور ہم نہیں. جس دن پیسہ ملنا نہیں ملا, وہ جس کا پیسہ تھا گھوڑے پہ بیٹھا سپاہی کو لیا, بولا چلو اس کے گھر پہ چلو, کیا بات ہے پیسہ نہیں دیا. تو گھر پہ آیا, بستی میں آیا تو پتا چلا کہ وہ دھوبی ہے, وہ گھاٹ پر کپڑا دھو رہا ہے. بولا چلو وہیں چلو, ندی کے کنارے وہیں پیسہ وصولیں گے. جیسے ہی بستی سے نکلا, اس کی دھوبی کی بیوی دیکھ لی کہ وہ گھوڑا پر بیٹھ کر وہی آ رہا, پیسہ والا آ رہا. تو شوہر سے کہا کہ اب تو خیریت نہیں جان, وہاں دیکھا گھوڑا ہم بٹی کا بھیجا اکھنیوں جان بخشی چے جا, پیسہ واپس کر دو. بولا تو چوچا ماری رہا, کچھ چھو بھائی تھی, جان دینا پڑتے نہیں, جان دے آدمی, لیکن ریکارڈ نہیں توڑو ہمیں. بولے اب کی کروا؟ بولے 4 پائی ہمیں ستی جیسی تے چادر اوڑھا دے, اب بیٹھی کہانی ہے. وہ پوچھتو نے کی بلی, بولے کی بولو ہمیں بے باب بھگلان ندی میں کپڑا دھوئے جی, پیر پھسلی گلی, ڈوبی مری گلی. اور جب مر گیا تو کہے کا پیسہ, اور قربان جاؤ. وہ بیچارہ لیٹا 4 پائی پہ, بیوی چادر اڑا دی, بیٹھ کے رونے لگی. وہ بیچارے گھوڑے پہ آئے, ہاں بھائی کیا ہوا؟ بولے مالک ہم تو بیوہ بھاگلا جے مالک, جو چھوٹو چھوٹو بچہ کرن پال وہ مالک, کپڑا دھوئے جی پیر پھسلی گلی مالک, ڈوبی مری گلی. بولا اچھا مر گیا؟ بولا ہاں مر گیا. بولا اچھا. اپنے سپاہی سے بولا کہ رے یہ تو پیسہ لے کے میرا مر گیا, میرا ریکارڈ توڑ دے گا. تو ہم اپنا ریکارڈ توڑنا نہیں چاہتے ہیں, تو ایسا کرو استورا نکالو. استورا نکالی, اگر بد نہ اگر چمڑا کھینچی لے. اب وہ سنے جل چل پائی میں استورا نکالا, اگر بدنام چمڑا چھیلے, پورا چھیلے, پیرا سے لا کے ماتھا تک چھیل لے. سپاہی نکالا استورا پجاتے ہوئے 4 پائی پاس گیا, چادر جو اٹھل کے نہیں وہ اٹھی بیٹھی گئی. ہمارا معاف کری دا, ہم ہاری گلا, میرا ریکارڈ ٹوٹ گیا, آپ کا ریکارڈ قائم رہا. ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے نوجوانوں, اس لیے مسلمانوں, اور قربان جاؤ, جب کسی سے قرضہ لو تو واپس کرو, کسی کا قرضہ لے کر نہیں مرنا. ہاں ایک صورت ہے بچنے کی, ایک صورت ہے. صورت یہ ہے, علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا ہے, واپس کی کوئی صورت نہیں ہے. زمین نہیں ہے کہ زمین بیچ کر ہم کیا کہتے ہیں قرضہ ادا کر سکتے ہیں. سونا چاندی نہیں ہے, یعنی کوئی راستہ نہیں ہے. ہم مفلسی آدمی ہیں, ہم ادا نہیں کر سکتے. تو جس کا آپ نے قرضہ لیا ہے اس کو بلائیے, الحمدللہ اس کی خدمت کر کے اس سے کہیے بھیا تے ہمارا معاف کری دا, تے ہمارا معاف کری دا, ہمیں تو قرضہ نہیں دے میں پاون. ہاں اگر قرضہ والے نے معاف کر دیا تو شاید میرا اللہ بھی معاف کر دے گا. اگر قرضے والے نے معاف نہیں کیا تو شاید میرا اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اسی طریقے سے میرا اللہ, بتائیے جب قرضے کے بارے میں یہ حکم ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا, شرک اور قرضہ معاف نہیں ہوگا, تو وہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے, تو بتائیے اللہ قرضہ باقی رکھے گا؟
بولو بھائی قرضہ باقی رکھے گا اللہ قرضہ باقی رکھے گا؟ تو اللہ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ارے بھائی بولو بھائی، اللہ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ مسلمان ہے، قرآن پر ایمان ہے نا، تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے۔ یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور قربان جاؤ، اور مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یہ مہمان رسول ہے، قربان جاؤ۔ حوض کوثر پر کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پیاس سے زبان سوکھ جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھے گی۔ حوض کوثر وہ ہوگا، حوض کوثر کا ایک جام جو پی لے گا، ایک پیالہ جو جام پی لے گا، شربت پی لے گا، اس سے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر پر اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا دنیا میں گھر بناؤ گے تو اللہ کے رسول شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو بھائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ملا نصیر الدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ملا نصیر الدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، بڑا بخیل تھا یہودی، بڑا بخیل تھا یہودی۔ تو ملا نصیر الدین جو ہے نا سوچا کہ اس کی بخالت کو میں ختم کروں، تو ملا نصیر الدین اپنے دروازے پہ مسلح بچھایا اور دعا کر رہا تھا زور شور سے۔ اس کی دیوار، اب وہ یہودی کی دیواریں ملی ہوئی تھی، دعا کر رہا تھا یا اللہ ہمیں 9,999 درہم چاہیے، 1000 درہم چاہیے، یا اللہ ہم کو 1000 درہم دے دیجئے، 999 دیجئے گا ہم نہیں لیں گے۔ دعا کر رہا تھا یہودی کو سنا کے کہ یا اللہ تو ہمیں 1000 درہم دے دے، درہم نہ پیسہ، 1000 ٹکا دے دے۔ اب وہ اس لفظ میں سمجھ لیے 1000 روپے دے دے اللہ، اگر 999 ٹکا ہوگا ہم نہیں لیں گے، 1 ٹکا بھی کم ہوگا نہیں لیں گے، 999 چاہیے ہم۔ یہودی سوچا کہ دیکھتے ہیں یہ اپنا ایمان پہ پکا ہے کہ نہیں۔ 999 ٹکا گنتی کیا یہودی، ایک پوٹری میں باندھ کے اس کے آگے میں لا کے رکھ دیا، چھپ گیا۔ دعا ختم ہوئی اس کی، دیکھا پوٹری آگے میں رکھا ہوا، کھولا 999 پاکٹ میں ڈال دیا۔ اب یہودی آیا، بولا گئے تم تو دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہم کو 1000 چاہیے، 999 نہیں چاہیے، اس میں تو 999 ہے، نکال پیسہ۔ بولا کون پیسہ؟ کیسا پیسہ؟ ہم اللہ سے دعا کی، اللہ ہم کو دیا۔ بولا نہیں یہ ہم دیے ہیں۔ بولا ہم اس کو کیسے مانیں، ہم تو اللہ سے مانگے، اب تم دیے تم سے دلائے گا، اس سے دلایا، ہم واپس نہیں کریں گے۔ بولا کیسے واپس نہیں کرو؟ کیس کر دیں گے۔ بولا کیس کر دو، قاضی کے یہاں کیس کر دیا۔ کہاں کیس کیا؟ تو ملا نصیر الدین قاضی کے یہاں کیس کر دیا۔ قاضی بولا ٹھیک ہے، ملا نصیر الدین کو پکڑ کے لیا۔ ملا نصیر الدین کا یہودی آیا کہ چلو قاضی صاحب بلا رہا، بولا ہم ایسے نہیں جائیں گے، میرے پاس پھٹا پرانا کپڑا، ہم پھٹا پرانا کپڑا پہن کے قاضی کے پاس جائیں گے؟ تو یہودی سے بولا کہ پہلے نیا کپڑا لے کے آؤ۔ یہودی بازار گیا، نیا کپڑا اس کے لیے خرید کے لایا، بولا کہ پہنو، اس کو پہنو، پہن لیا۔ بولا چلو، بولا ایسے کیسے، پیدل کیسے جائیں گے؟ اس کے لیے انتظام، سواری کا انتظام کرو، گھوڑا لاؤ، ہم گھوڑا میں بیٹھ کے جائیں گے۔ گھوڑا لایا، ملا نصیر الدین گھوڑے پہ بیٹھا اور قاضی کے پاس گیا۔ تو قاضی نے پوچھا کہ بھائی کیا یہ سچ بات ہے کہ 999 روپیہ تم نے اس کا لے لیا ہے؟ تو ملا نصیر الدین قاضی صاحب کو بولا کہ قاضی صاحب دیکھیے یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد کہے گا کہ جو کپڑا ہم پہنے ہیں یہی دیا۔ تو یہودی بولا ہاں حضور ہم ہی دیا ہے۔ تو ملا نصیر الدین بولا دیکھیے حضور، دیکھیں گے نہیں اس کو، ابھی پھر بولے گا یہ سواری، یہ گھوڑا میرا ہی ہے۔ بولا حضور گھوڑا بھی میرا ہے۔ قاضی بولا کہ نہیں یہ یہودی جھوٹا ہے، ملا نصیر الدین ایماندار ہے، یہ کیس کو یہی خارج کیا جاتا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے مال دیا ہے، میں نے دولت دیا ہے، تو تم میرے راستے میں خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔